السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمد على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اور بد سہی چور سہی مجرموں ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور اے رضا یوں نہ بلک، اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جیت تو نہ ہو، ارے سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. حضرات، ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو نسبت ہے غوث الثقلین نجیب الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ انتہائی عرفہ اور اعلیٰ ہے. حضور غوث پاک تمام اولیاء کے، تمام قطبوں کے سردار ہیں. جب ہم حضور غوث پاک کے ولادت سے قبل کے زمانے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس زمانے کے جو حالات ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سخت انتشار پیدا ہو چکا تھا، اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کے سبب، قتل و قتال کے سبب مسلمانوں کی اجتماعی قوت برباد ہو چکی تھی. ہر طرف ظلم و ستم، جبر و استبداد کا زور تھا، فسق و فجور اور ظلم و استبداد کا ہر طرف دور دورہ تھا. اہل علم کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی آپس میں دست و گریباں تھے، ایک دوسرے سے جنگ کرنے میں مصروف تھے. چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی. اسی درمیان رحمت پروردگار کو جلال آتا ہے، اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک وجود سعود کا یا وجود سعید کا ظہور ہوتا ہے، جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے. آپ ایران کے صوبہ گیلان میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کے والد حضرت ابو صالح نواسہ رسول اکرم حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ
یہ نواسہ رسول اکرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے. اس لحاظ سے آپ نجیب الطرفین سید ہیں. آپ کا لقب محی الدین ہے. یہ وہ لقب ہے کہ یہ لقب نہ تو آپ کو آپ کے والدین نے دیا تھا، نہ یہ لقب آپ کو آپ کے رشتہ داروں نے دیا تھا، نہ خود آپ نے اسے لکھا تھا یا خود سے بنا لیا تھا، بلکہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں محی الدین جو لقب ان کو کیسے دیا گیا اور کیسے حضرت غوث پاک محی الدین ہوئے، اس کا واقعہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سفر سے آ رہا تھا، جیسے ہی بغداد کے قریب پہنچا تو بغداد کے قریب پہنچا تو میں دیکھا کہ سڑک کنارے ایک نوجوان ہے جو بہت ضعیف ہے، لاغر ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، بالکل اس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. وہ شخص راستے کے کنارے سے مجھے آواز دیتا ہے کہ اے عبدالقادر مجھے سہارا دو. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور جانے کے بعد اس کو سہارا دیتا ہوں. جیسے ہی میں سہارا اسے دیتا ہوں اس کی حالت بدلنے لگتی ہے. ایک ایسا شخص جو بالکل ناتواں تھا، جو بالکل کمزور تھا، جو بالکل ضعیف تھا، جس کے اندر کھڑے ہونے کی قوت نہیں تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اسے سہارا دیا وہ بالکل توانا ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا، وہ مضبوط ہو گیا. میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے عبدالقادر میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں آپ کے جد امجد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں. یا غوث پاک اے عبدالقادر میں بالکل کمزور ہو گیا تھا، میں لاغر ہو گیا تھا، میں ناتواں ہو گیا تھا، میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، مجھے کھڑے ہونے کی قوت نہیں تھی، مگر آپ نے سہارا دے کر کے مجھے باقوت بنا دیا ہے، مجھے کھڑا کر دیا ہے. اے عبدالقادر آپ محی الدین ہیں، آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں. وہیں سے مسجد کا رخ کرتے ہیں. جیسے ہی مسجد پہنچتے ہیں سب سے پہلا شخص جو مسجد کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے وہ وہیں سے آواز دیتا ہے السلام علیکم یا محی الدین، اے دین کے زندہ کرنے والے تم پر سلامتی ہو. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حیرت میں ڈوبے رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ واپس جیسے ہی آتے ہیں دیکھتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر کے لوگ سب بستہ کھڑے ہیں ان کے استقبال میں اور سب حضور غوث پاک کی دست بوسی فرما رہے ہیں اور دست بوسی کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین. یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محی الدین ہونے کا یہ جو لقب حضرت غوث پاک کا ہے، حضرت غوث پاک نے اس کا حق ادا فرمایا ہے. یقیناً حضور غوث پاک دین کو زندہ فرمایا ہے جب اسلامی عقائد اور اس کے نظام اور اسلام کے جو اصول تھے اس پر مردنی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اس کی حالت ناگفتہ ہو گئی تھی. حضور غوث پاک نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے، اپنی محنتوں سے، اللہ کے فضل سے انہوں نے دین اسلام کی آبیاری فرمائی ہے اور انہوں نے دین اسلام کی آبیاری فرمائی ہے اور اسے نئی روح اس میں پھونکی ہے جس کے ذریعے سے دین اسلام پھر سے ہرا بھرا ہوا ہے اور پوری کائنات میں پھیلا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ وہ عظیم شان ذات ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی اولیاء قطبوں نے آپ کی ولادت کی بشارت دی ہے، آپ کے آنے کی خوشخبری دی ہے. خود انبیاء کرام رسولان اعظام بھی آپ کی آمد کی بشارت دیتے رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی آمد کی بشارت دی ہے. جیسا کہ حضرت ابو صالح جو کہ حضور غوث پاک کے والد صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ولادت کی شب جس دن حضور غوث پاک پیدا ہوئے تھے اس شب میں نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں اور ان تمام کی جھرمٹ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان ارشادات کے ذریعے مجھے خوشخبری دے رہے ہیں کہ یا ابا صالح قد اعطاک اللہ ولدا وهو ولی هو محبوبی و محبوب اللہ وسيكون له شأنا في الاولیاء والاقطاب تشانی بین الانبیاء والرسل. یعنی اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے اور وہ بیٹا
ایسا بیٹا ہے جو اللہ کا ولی ہے، وہ میرا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولیاء کے درمیان، قطبوں کے درمیان ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا جو میرا مرتبہ، جو میرا مقام انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے، وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بیٹے غوث پاک یعنی عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اور قطبوں کے درمیان عطا فرمائے گا۔ جب حضرت شیخ سعدی اس روایت کو دیکھتے ہیں، وہ بول پڑتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اولیاء کے درمیان، ولیوں کے درمیان، قطبوں کے درمیان ویسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کرام کے درمیان ہے، رسولان اعظام کے درمیان ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء سے افضل ہے۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اور قطبوں کے سردار ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد بے حساب ہے، اسی طرح حضور غوث پاک کے مریدین کی تعداد بھی بے حساب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات خدا ہے، اور حضور غوث پاک مظہر ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے، اور حضور غوث پاک کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر ذات مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جلوہ زیبا تیرا، اور غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے، یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آمد کی بشارت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کے والد کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء کرام رسولان اعظام ہمارے خوابوں میں تشریف لاتے اور ہمیں بشارت دیتے اور کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو تمام مخلوق کا سردار ہوگا، جو انبیاء کے بعد تمام مخلوقوں کا سردار ہوگا، جو اولیاء کا سردار ہوگا، جو قطبوں کا سردار ہوگا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام ہمیں بشارت دیتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا بیٹا منبر سے خطبہ دے گا اور فرمائے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انبیاء کرام ان کے والد کو یہ بشارتیں دیتے ہیں، اور وہ وقت آتا بھی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دیتے ہیں، اور دوران خطبہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اس وقت پوری روئے زمین پر جتنے اولیاء کرام تھے، جہاں سے بھی حضرت غوث پاک کے اس فرمان کو سنا ہے، وہیں سے اپنے گردنوں کو آگے بڑھا دیا ہے۔ حضور میرا قدم میرا گردن ہے، حضور گردن حاضر ہے، آپ اپنے قدم مبارک کو ڈالیے۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا منبر بنے گردن اولیاء، جس کا منبر بنے گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان بریلوی نے دیکھا اور اس ارشاد کو سنا اور اس پر نذران عقیدت غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی، تو فرمایا یا غوث یہ قدم گردن کی کیا بات ہے، یا غوث گردن کی کیا بات ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، اور تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا، ملے یم سے اس کو بھی نم غوث اعظم۔ تو یہ حضور غوث پاک کی شان ہے، یہ حضور غوث پاک کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی آپ کو آپ کے آمد کی بشارتیں دی ہے، اور آپ کے بارے میں آپ کے والدین کو، آپ کے والد کو اس کی خوشخبری دی ہے، اور اس پر مبارکبادی پیش فرمائی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کے درمیان 521 ہجری سے خطبہ دینا شروع فرمایا۔ اس سے پہلے حضور غوث پاک خطبہ نہیں دیا کرتے تھے، تقریر نہیں فرماتے تھے۔
حضرت غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے بیٹا تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا حضور میں اجمی ہوں، یہ لوگ فصحا اور بلغا ہے، ان کے سامنے میں کیسے خطاب کروں گا؟ حضور ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت کے سامنے میں گھبراتا ہوں، مجھ میں اضطراب آ جاتا ہے جس کے اس میں خطاب نہیں کر پاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا قریب آؤ۔ حضور غوث پاک قریب جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دہن میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالتے ہیں، 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد حضور تشریف لے جاتے ہیں، پھر حضرت مولا علی آتے ہیں اور حضرت مولا علی بھی آ کر کے نبی کریم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 6 مرتبہ ڈالا۔ حضور غوث پاک نے حضرت علی سے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ 6 ہی مرتبہ ڈال رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی ناموس ہے، جس کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ ہی ڈالا ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، حضرت علی لعاب دہن ڈالتے ہیں، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اسی روز حضور غوث پاک منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب بھی ایسا ہوتا ہے الحمدللہ کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور بڑے بڑے اپنے وقت کے اور ان کے بغداد کے فصیح و بلیغ فصحا اور بلغا حاضر ہے، مگر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے ہیں تو تمام فصحا اور بلغا حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں کہ ارے ایک اجمی شخص اس طرح سے خطاب کر سکتا ہے۔ اور لعاب دہن کی ہی ایک برکت یہ بھی تھی کہ حضور غوث پاک کا جو مجمع ہوتا تھا جب آپ خطاب فرماتے تھے تو 1000-2000 لوگ نہیں رہتے تھے، بلکہ 70-70 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے، تقریر سننے والے 70-70 ہزار ہوتے تھے۔ اور اس وقت چونکہ مائک وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، ساؤنڈ باکس نہیں تھا، تو خطاب ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضور غوث پاک کی آواز مبارک کی یہ کرامت ہے کہ جس طرح سے صف اول میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی گفتگو کو سنتا تھا، جتنی آوازوں سے اتنی ہی آواز سے آخری صف میں بیٹھا ہوا شخص بھی حضور غوث پاک کی آواز کو سماعت کرتا تھا۔ تو یہ حضور غوث پاک کے آواز کی کرامت ہے کہ ان کی مجلس میں 70-70 ہزار آدمی ہونے کے باوجود بھی پہلا صف کا آدمی جس طرح سے سنتا تھا، آخری صف کا آدمی بھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خطاب کو ایسے ہی سنتا تھا اور دلوں میں جگہ دیتا تھا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل واعظ جو تھی وہ کوئی عام محفل نہیں تھی، صرف اس میں انسان ہی نہیں جمع ہوتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اس محفل پاک میں تشریف لاتے تھے۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی محفل واعظ میں انبیاء کرام بھی تشریف لاتے تھے، بلکہ تربیت کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو فرماتے ہیں کہ ولی کیا مرسل کیا خود حضور آئے، ولی کیا مرسل کیا خود حضور آئے، وہ تیرے واعظ کی محفل ہے یا غوث، وہ تیرے واعظ کی محفل ہے یا غوث۔ تو یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ آپ کی واعظ کی محفل میں انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے ہی نہیں بلکہ انبیاء ہی نہیں بلکہ سرداران انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور غوث پاک کا جو مسئلہ ہے اپنے مریدین کا بھی حضور غوث پاک بڑا خیال فرماتے تھے، مریدین کو بار بار تنبیہ فرماتے تھے، بار بار فرماتے تھے کہ تم کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف واللہ ربی، کہ اے میرے مرید گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، اللہ میرا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جمیل قادری نبی تو فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ، غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لم یکن مریدی جید فانا جید،
ارے اگر میرا مرید صحیح نہیں ہے تو کیا ہو گیا، میں تو بہتر ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس ارشاد کو سنا تو اپنے شعر میں کس طرح اس کو بیان کیا، دیکھیے کہ بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اور اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، واہ کیا جود واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ حضور غوث پاک کے فضائل ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، آپ بس اتنا سمجھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جتنا خطاب ہوا ہے، جتنی تقریر حضور غوث پاک پہ ہوئی ہے، جتنی منقبتوں کے نذرانے حضور غوث پاک کی شان میں بیان کیے گئے ہیں، جتنی تصنیفیں حضور غوث پاک کی شان میں لکھی گئی ہے، تصنیف کی گئی، جتنی کتابیں حضور غوث پاک کی شان میں لکھی گئی ہے، جتنے منقبتوں کے نذرانے حضور غوث پاک کی شان میں بیان کیے گئے ہیں، پڑھے گئے ہیں، اتنی منقبتیں، اتنی کتابیں، اتنی تقریریں کسی بھی شخصیت کی شان میں نبی کے بعد، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد نہیں پڑھی گئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے جو تمام اولیاء میں سب سے برتر و بالا ہے، اور سب سے زیادہ خطاب بھی آپ ہی کی ذات پہ ہوا ہے، سب سے زیادہ منقبتیں بھی آپ ہی کی پڑھی گئی ہے، سب سے زیادہ کتابیں بھی آپ ہی پر لکھی گئی ہے۔ اپنے اپنے وقت میں بے شمار اولیاء کرام آئے ہیں، چمکے ہیں اور چمک کر کے پھر بجھ گئے ہیں۔ خود حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ سورج اگلو کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلو کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔